فذكر بالقرآن من يخاف وذکر عبدنا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو، ان کا بھی ذکر کرو۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان من نصب و عذاب، ربا مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، کہ زمین پر اپنا پاؤں مار، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ رہا غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی عمدہ پانی، یعنی ایک چشمہ جاری ہو گیا، اس چشمے کے پانی سے وہ نہائے اور اس میں سے پیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے گھر والے اور ان جیسے اور اپنی خاص مہربانی سے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ نصیحت بن جائے دل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور ہم نے کہا کہ پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا اور مارو اس کو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ یہ کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بڑی وفادار بیوی تھی، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو کسی وجہ سے وہ ایک ناراض ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 سوٹیاں ماروں گا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہو یہ تو بڑی میری وفادار بیوی تھی اور میری بیماری میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور میری خدمت کرتی رہی، اب دل میں شرمندہ تھے کہ یا اللہ میں قسم کھا بیٹھا ہوا ہوں کہ میں اس کو 100 سوٹیاں ماروں گا، تو میں قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیتا ہوں، میں کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ہیلا بتایا۔ وہ ہیلا کیا تھا کہ تم 100 تیلوں والا ایک گٹھا لو، ایک جھاڑو لو اور اس کو یوں کر کے مار دو، تو ہم اسی کو قبول کر لیں گے کہ تم نے وہ اپنی جو قسم تھی وہ پوری کر دی ہے اور تمہیں اپنی قسم توڑنے اور کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے اصحاب سبت نے جو کیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کا مذاق اڑایا، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ بقرہ میں۔ وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا کہ اس دن تم کاروبار نہ کرو، سارا دن اللہ کی عبادت میں رہو، جیسے ہمیں جمعے کا دن دیا گیا ہے اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک، لیکن ان کو پورا دن تھا۔ اب ایک بستی ساحل سمندر پر آباد تھی اور ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں شر شر کرتی ہوئی ساحل سمندر پر ناچتی رہتی ہیں، انہیں بھی اللہ نے عقل دی ہے کہ ہمیں کوئی پکڑتا ہی نہیں اس دن 7 دنوں میں سے، تو ان کو بڑا وٹ آیا، انہوں نے کہا تاڑی ایسی تیسی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے چینلز بنائے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، اور ان کے آگے بڑے بڑے حوض بنا دیے۔ ہفتے کے دن ان چینلز کو کھول دیتے اور پانی ان حوضوں میں چلا جاتا اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھو ہم کاروبار نہیں کر رہے، کوئی مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہم ہفتے کے دن۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ہیلا تھا اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود کہہ دے کہ تم یوں کر کے کر لو تو پھر تو وہ اپرووڈ ہی اپرووڈ ہے، اس میں جرم کون سا ہے؟ اس سے بعد لوگوں نے سمجھا کہ دیکھو قرآن مجید خود ہیلے بتاتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ ادھر کا دکھا دے، ادھر کا دکھا دے، یا سیدھا سیدھا معاف کر دے کہ حکم میں نے ساکت کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب اختیار ہے۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اپنی قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا بنایا تھا۔ نعم العبد، واہ واہ کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ توبہ جو ہے یہ کرنے کا کام ہے، اور توبہ کی سوکھی تسبیح جو ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ توبہ کا مزہ بھی تب آتا ہے کہ جب انسان کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جب اس غلطی کے ریفرنس سے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر وہ توبہ جو ہے وہ بھی میننگ فل ہوتی ہے۔ اسی طرح
انسان ویسے تو سمجھتا ہو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، لیکن پھر استغفار کی تسبیح بھی کرے تو یہ استغفار کی تسبیح اس میں اور تکبر پیدا کرے گا۔ لیکن اگر انسان ود ریفرنس ٹو ہز ٹریسپسز، اپنی گناہوں کے ریفرنس سے اگر استغفار کرے گا تو وہ ایک میننگ فل استغفار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کی بھی زیادہ گنجائش اور امکان ہوگا، واللہ اعلم۔ تو فرمایا نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا ایوب بھی، انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو تھے بڑی قوت عمل رکھنے والے اور آنکھوں والے، بصیرت رکھنے والے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یقیناً ہم نے انہیں چن لیا تھا ایک خاص صفت کی بنا پر، اور وہ تھی آخرت کی یاد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ وہ ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذو الکفل کا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے، اختیار کیے ہوئے بندوں میں سے۔ ہذا ذکر، یہ ایک ذکر تھا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، کہ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متقین فیہا، وہ وہاں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور کثرت کے ساتھ وہ پھلوں اور مشروبات کا آرڈر دے رہے ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی ہم عمر عورتیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی بار ذکر آیا ہے اس چیز کا کہ ان حوروں کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں ملٹیپل چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ حور کا مطلب کیا ہے۔ ہا واو را کا مادہ آتا ہے اس صفت کے لیے کہ جس میں آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ یہ خالص بدوی حسن ہے، جو عرب کی بدو عورتیں ہیں وہ ان کی آنکھوں کے اندر یہ کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ آرٹیفیشلی کریٹ کیا جاتا ہے سرما اور کاجل لگا کر، جیسے سفید کپڑے کو اگر نیل لگایا جاتا ہے نا، اس کی سفیدی نکھر آتی ہے۔ تو جب آنکھوں کو کاجل یا سرما لگایا جاتا ہے تو اس سے وہ جو کالک ہے آنکھ کی، اس میں زیادہ شارپنس آ جاتی ہے، اور جو اس کی سفیدی ہے اس سے پیلاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور سفیدی میں نکھار آ جاتا ہے۔ تو اگر آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہو تو یہ صفت ہے ہا واو را۔ مذکر وہ مرد کے جس کی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہو اس کو احورو کہیں گے، اور جو عورت جس کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہو اس کو حوراء کہیں گے۔ اور حورن یہ کامن جینڈر جمع ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع ہے۔ اسی طرح عینن کہتے ہیں آنکھ کو، آینو موٹی آنکھوں والا، پرومیننٹ آنکھوں والا، مؤنث عیناہو پرومیننٹ آنکھوں والی، اور پھر دونوں کی جمع جو ہے وہ اینن ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک تو ان عورتوں کی صفت آئی ہے کہ ان کی آنکھیں پرومیننٹ ہوں گی، دوسری صفت یہ آئی ہے کہ ان کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہوگا۔ تیسرا قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ ان عورتوں کی جوانی جو ہے وہ ابھرتی ہوئی ہوگی۔ یہ سورۃ نازیہ ہے، سورۃ نبا کے اندر ذکر ہے کہ ان کے جو سینوں کے ابھار ہیں وہ ابھر رہے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ینگ، بالغ لیکن ینگ۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات قرآن مجید میں کئی بار آئی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اطراب ہیں، ہم عمر ہیں۔ یہ کیا ہے کہ شادی کے جو پرانے اشتہار ہوا کرتے تھے ان میں آپ کو ایک لفظ یاد ہوگا، شادی خانہ آبادی، اور رفاقت حیات ایک چیز ہوا کرتی تھی، اب تو اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ شادی کے مختلف فیزز ہیں۔ جو ارلی ایج ہے شادی کی، یعنی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے
تو فور فرنٹ پر سیکس ہوتا ہے، جنسی لذت ہوتی ہے، اور جنسی لذت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عورت کی ینگ ہونے کے ساتھ۔ لیکن جب انسان جوں جوں بڑا ہوتا ہے، اس کی بیوی ظاہر ہے کہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر بیوی کی طرف سے تو بالکل سیکس کا جو رجحان ہے وہی ختم ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کا وہ رجحان تو ختم نہیں ہوتا، لیکن طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو لیٹ ایج میں پھر جو شادی کا اصل مزہ ہے وہ رفاقت حیات میں ہے، کہ ایک مرد اور عورت نے 40 سال 45 سال اکٹھے گزارے ہیں، تو دے ہیو اے لاٹ ٹو شیئر ود ایچ ادر، ٹھیک ہے نا؟ 40 سال کے اتنے واقعات ہیں کہ گپ شپ لگاتے رہیں، جب شپ لگاتے رہیں تو ٹائم جو ہے وہ ابھی تک ہوگا، اور واقعات اگر ہیں تو ٹائم نہیں ختم ہو جائے گا کہ بڑی گپ شپ لگا رہی ہے اپنے۔ یہ ہے رفاقت حیات کا مزہ۔ اسی طرح ایک بوڑھا آدمی ہے 60s میں، مڈل ایج میں جا کے، یا ابو 60 ہے، ابو 70 ہے، اب وہ شادی کرتا ہے اصل میں تو رفاقت حیات کے لیے، لیکن اگر وہ شادی کر لیتا ہے کسی ینگ لڑکی کے ساتھ تو پھر یہ تو امکان ہے کہ وہ شاید کوئی سیکس انجوائے کر سکے، جبکہ سیکس کے اعتبار سے اس کی اپنی جو ایبلٹی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بھی گیا۔ لیکن ایک جوان لڑکی اور ایک بوڑھے مرد کے درمیان وہ جو ایک گیپ ہے عمر کا، وہ جو ہے وہاں پر فیل ہوگا کہ انسان پھر وہ رفاقت حیات بھی انجوائے نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کیا خاص بندوبست کرے گا کہ وہ عورتیں جسمانی اعتبار سے ینگ ہوں گی، لیکن وہاں مرد بھی جو ہے وہ جوان ہوا ہوا ہوگا، تاکہ وہ جو ہم عمر ہونے کا احساس ہے کہ ایک ینگ جوڑا جو ہے وہ سیکس بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور رفاقت حیات بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ فور فرنٹ پر جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سیکس ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھے ایک رفیق حیات بھی ملی ہے۔ عورت بھی یہ نہیں سمجھنی ہوتی کہ مجھے ایک رفیق حیات ملا ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر اسے ضرورت ہے ایک رفیق حیات کی، لیکن وہ رفاقت حیات اگر میسر آ جائے تو کیا کہنے، اگر میسر نہ آئے تو پھر ایک گیپ محسوس ہوتا ہے۔ تو جنت کی عورتوں میں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کہ ایک ان کے ہم عمر ہونے کا بھی احساس ہوگا، یعنی میں اگر سوچوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب 67 سال 67.5 سال میری عمر ہے، تو اگر میں کوئی ایسا خدا نہ خواستہ معاملہ پیش آ جائے کہ مجھے شادی کرنی پڑے اور میں ایک 20-25 سال کی لڑکی سے شادی کروں تو شاید کوئی سیکس تو انجوائے کر لوں، لیکن رفاقت حیات میں اس میں باتیں کیا کروں گا، ایک گیپ ہے نا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمیں کمفرٹ پہنچانا چاہتا ہے، ہم اس کے مہمان ہیں نا۔ تو جب آپ کا کوئی مہمان آتا ہے، آپ اگر مہمان نواز ہیں تو آپ اس کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ پرانا جو رواج ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو باقاعدہ مالشیا بلوا کر اس کو مساج بھی کروائی جاتی تھی، وہ بلکہ واقعہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، آپ انجوائے بھی کریں گے۔ محترم ڈاکٹر ستار احمد صاحب جب آخری دفعہ یہاں تشریف لائے تو یہاں تنظیم اسلامی کا ایک اجتماع تھا 5 روزہ، اس میں وہ تشریف لائے تو پڑوس میں عبداللہ شاکر صاحب کے ہاں ان کے رہائش کا بندوبست تھا۔ اب ظاہر ایک نیا سا گھر تھا جہاں ہم نے اہتمام کیا، اس لیے کہ یہاں پورا ایک اجتماع تھا تو ان کو کہ تاکہ ان کو پرائیویسی ملے، ہم نے وہاں اہتمام کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں تو تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے شاکر صاحب سے کہا، شاکر صاحب نے کہا کہ نہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ کا جو بیڈ ہے وہ بہت زیادہ نرم ہے، ایک دفعہ میں ایسے بیڈ سے گر چکا ہوں۔ تو شیخ شاکر صاحب نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے بیڈ بدل دیا، نیا فوراً میٹرس بازار سے لے آئے اور وہ رکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ فکر نہ کریں ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک خاص اہتمام کیا کہ رات کو باقاعدہ ایک مالش کرنے والے بلا کر ڈاکٹر صاحب کے مزید کمفرٹ کا بندوبست کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ مہمان کو ہر طرح کا آرام پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پرانی روایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو ہر قسم کا کمفرٹ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو ساری جو جنت کی نعمتیں ہیں، اگر آپ اس ایک نقطے کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ کبھی ذکر آئے گا کہ ان کو
یعنی ویرائٹی آف فروٹ ہوں گے، کہیں آئے گا کہ ویرائٹی آف مشروبات ہوں گے، پھر کہیں ذکر آئے گا کہ شراب بھی سرو کی جائے گی، البتہ اس میں کوئی نیگیٹو چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پھر کہیں ذکر ہوگا کہ وہاں پھل جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ پھل درخت سے توڑ کر کھانے کا جو مزہ ہے وہ کولڈ سٹوریج میں پڑے ہوئے پھلوں کو کھانے کا مزہ نہیں ہے۔ تو ہر قسم کا مزہ، ہر قسم کی انجوائمنٹ اور ہر قسم کے مہمان نوازی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں بھی جنت میں لے جائے تاکہ ہم بھی ان سب چیزوں کو انجوائے کر سکیں۔ متقین فیہا، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں آرڈرز کر رہے ہوں گے ڈھیروں لذیذ پھلوں کے اور مشروبات کے اور شرابوں کے۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی آنکھوں والی، نیچی نگاہوں والی عورتیں، اطراف کہ جو ان کی ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے کہ وہ ملے گا تمہیں حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ھذا، یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یقیناً سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم، یصلونہا، جہنم کے جس کے اندر وہ جھلسائے جائیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہوگی۔ ھذا فلیذوقوہ، یہ ہے عذاب، پس وہ چکھیں گے اس کا مزہ۔ حمیم و غساق، کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی شکل میں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب۔ ھذا فوج، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ ایک لشکر ہے، مقتحم معکم، جو گھسا چلا رہا ہے تمہارے پاس۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے۔ انہم صالوا النار، یقیناً یہ آگ میں جلنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اور دوسرے کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسائے جاؤ گے، کوئی تمہارا خیر مقدم نہیں کرے گا۔ انتم قدمتموہ لنا، تمہارے لیے یہ تم ہی ہو جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام۔ فبئس القرار، سو بہت بری ہوگی یہ جائے قرار۔ قالوا، کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے رب جو ہمارے لیے یہ مصیبت لایا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اس کو تو جہنم کا دگنا عذاب دے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نری رجالا کنا نعدهم من اشرار، کیا بات ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو ہم بہت برے لوگ سمجھتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، ہم ان کے مذاق ہی اڑاتے رہتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے چوک گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ سچ ہے اس طرح کے جھگڑے ہوں گے اہل دوزخ کے اندر۔ قل انما انا منذر، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو کہ میں تو خبردار کر دینے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ واحد القہار کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وما بینہما العزیز الغفار، وہ زبردست اور بخشنے والا مالک ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کا۔ قل ھو نبأ عظیم، ان سے کہو ایک یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ موڑ رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں تھی مجھے کچھ خبر عالم بالا کی، اذ یختصمون، جب وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان یوحا الیہ، نہیں وحی کی جا رہی ہیں یہ باتیں میری طرف، الا انما انا نذیر مبین، کہ میں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اب قرآن مجید میں آخری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے۔ پھر کاؤنٹ کیجئے، پہلے پارے میں 7 پاروں کے بعد، پھر 8ویں پارے میں، پھر 6 پاروں کے بعد 14ویں پارے میں، پھر وسط میں 14ویں، 15ویں اور 16ویں میں، اور پھر اب یہ 23ویں پارے میں، پھر 7 پاروں کے بعد، اور پھر آپ گنیں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا 8 پاروں کے بعد۔ تو اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فاذا سویتہ،
تو جب میں اس کو فنش کر چکوں، میں اس کو سدھا پدرا کر چکوں، جو میں بیان کر چکا ہوں کہ 3 سٹیپ ہیں انسان کی تخلیق کے. ایک جسم انسانی کی تخلیق ہے کہ جو حیوانات سے مشابہ ہے. انسان دکھتا تو حیوانی ہے، لیکن حیوانات میں اور انسان میں ایک سافٹ ویئر کا فرق ہے جو نظر نہیں آتا. وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ وہ اسی دھڑکنے والے دل کے ساتھ ایک سافٹ دل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسٹال کیا ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنی بھوک، اپنی پیاس اور اپنے غصے پر اور اپنی جنسی خواہش پر قابو پاتا ہے. ایک جانور کو جب بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا اس کے سامنے ہو تو اس کے پاس اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک لے. جن لوگوں نے بھینس پالی ہے ان کا تجربہ ہے کہ جب توڑی کے اوپر گتاوا لا کے انڈیلے جاتی ہے بالٹی، تو وہ بڑا لذیذ کھانا ہے بھینس کے لیے، تو وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو روکھا کھا جاؤں. لیکن آپ اس کو بھوسا بھی ساتھ کھلانا چاہتے ہیں مکس کر کے. ہر بار وہ کھانا چاہتی ہے تو آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں یا سوٹی رکھی ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے. سال ہا سال کا صبح و شام کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے اس کو روکھا نہیں کھانا. تو حیوانی خواہش تو یہی ہے. لیکن انسان اب ماشاءاللہ 20 روز گزر گئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے روزے کے کیا بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی. اب جو دن آ رہے ہیں پیاس بھی لگے گی، خوب لگے گی، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے بدنصیب ہیں جو کھائیں گے یا پیئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے. تو یہ اسی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھ دی. تو یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا جو نظر کہیں سے نہیں آتا کہ یہ کہاں پڑا ہوا ہے، سافٹ ہے نا. پھر تیسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ اس دل میں اللہ نے روح پھونک دی. روح کیا ہے؟ سورۃ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ روشنی کا ایک چراغ ہے. روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا کہ جانا کدھر ہے. جذبات کی رو میں نہ بہنا، یہ تو دل کی طاقت ہے. لیکن جانا کدھر ہے؟ ادھر کے ادھر. یہ جو ہے یہ روح کی روشنی بتاتی ہے. تو اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا، میں انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں من طین، مٹی سے. فاذا سویتہ، جب میں اس کو سنوار چکوں، سدھا پدرا کر چکوں، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ جب بلڈنگ کا سٹرکچر بنتا ہے تو اس کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو رات کا وقت ہے تو دیکھ نہیں سکتے آپ. سامنے کل لینٹر پڑا ہے ہمارے سامنے والے مکان میں، تو جہاں جہاں سے وہ لینٹر کھول دیا گیا ہے اس کی شیڈ وغیرہ سے، تو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. لیکن جب وہ فنش ہو جائے گا کہ جہاں جہاں گڑے ہیں ان کو بھر دیا جائے گا اور جہاں جہاں ابھرا ہوا ہے اس کو ٹرم کر دیا جائے گا، اسی کو ریگمال بھی پھیر دیا جائے گا، تو پھر وہ رہنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھنے کے قابل ہوگا، دیکھنے کو خوبصورت لگے گا. یہ کیا ہے؟ یہ فنشنگ ہے کہ جسم یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف فنش کے لیے کر دیا تو وہ اس کا دل انسٹال ہو گیا، انسان کے اندر طاقت پیدا ہو گئی. اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ میں سجدے میں گر پڑے سب کے سب فرشتے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ جو رعایتی طور پر ایک خاص مقصد کے لیے جنوں میں شامل کیا گیا تھا. استکبرا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں، ناشکروں میں شامل ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے پوچھا کہ او ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے اس چیز کو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو واقعی بڑا ہے، تو بڑی ہستی ہے. قال انا خیر منہ، ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی فرام دا ورڈ آف انرجی. وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل. قال فاخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے. فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے. وإن علیک لعنتی، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے. الی یوم الدین، بدلے کے دن تک.
قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو کہنے لگا تو ربا پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. قال فإنک من المنذرین، تو اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر دن کے وقت تک. قال فبعزتک، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو خاص کر لے گا اپنے لیے چن کر. قال فالحق والحق اقول، ارشاد ہوا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تمہیں اور تمہارے تمام پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا. قل ما اسألکم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی کہہ دو، واضح کر دو ان پر کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، عنقریب معلوم ہو جائے گی انہیں حقیقت، بعد حین، اس کی یعنی قرآن مجید کی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی بعد حین، کچھ وقت کے بعد.